ہم تم سوچیں کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے یہ خطاب کیا کہ تم نے کبھی میرے لیے عمل کیا ہے، تو اگر ہم تو سے پوچھ لیا اللہ نے قیامت کے دن کبھی دنیا میں میرے لیے کچھ کیا تھا، وہ تو سب سے پوچھا جائے گا، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ خالی اتنا کہنے پہ میرے دوستو ہم تو کو نہیں چھوڑا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اس بات پر نہیں چھوڑا جائے گا ہمیں۔ کل قیامت کے دن ہم کو اس بات پر بری نہیں کر دیا جائے گا کہ بولا ہم ایمان لے کر آئے تھے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا تھا، ہمارے لیے یہی سب سے بڑی بات تھی۔ نہ نمازوں کے ہم دورے تھے، نہ زکوٰۃ کے دورے تھے، نہ روزوں کے دورے تھے، نہ نیکی کی دعوت کرنے کے دورے تھے، بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا تھا، ہم مسلمان ہو گئے تھے، مسلمان کا ایک ٹھپا ہم نے لگا لیا تھا، بس یہی بہت بڑی بات تھی۔ تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ تم اس بات کا گمان کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اسی بات کے اوپر کہ تم ایمان لے کر آئے، ہم ضرور تمہیں تمہاری حیثیت کے اعتبار سے آزمائیں گے، اور تمہاری آزمائشیں ہوں گی، جو آزمائش میں کھرا اتر گیا، آزمائش ہونے کے بعد ہی تو پتہ چلے گا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، کون بھاگتا ہے اور کون ڈٹا رہتا ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد آزمائشیں آنا یہ لازمی بات ہے۔ ہم یہ سوچتے کہ ایمان تو لے آئے، ہمیں کوئی آزمائش بھی نہیں پڑے، ہم ایمان تو لے کر آئے ہیں، ہمیں کسی طرح کی کوئی پریشانی بھی نہیں آنی چاہیے، تو یہ سوچ نہایت ہی غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ کھیتی کا کام کرتے تھے، مزدور آدمی تھے، کھیتی کا کام کرتے تھے، کسان تھے، دن بھر کھیتی میں رہتے، رات میں جب وہ شام کو گھر آتے تو وہ نماز عشاء اور مغرب کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کرتے، کھانا کھاتے، کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے بچوں میں سو جاتے، یہ ان کا معمول تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کر پھر کھیتی میں چلے جاتے، جو دوسرے اور وقتوں کی نماز ہوتی وہ اپنے کھیت میں ادا کرتے۔ اب ایک دن انہوں نے اپنی بیوی سے، پیارے دوستوں یہ اپنے دل کی تختی پر لکھنا یہ جملہ، آپ نے ان صحابی رسول نے اپنی بیوی سے رات کے وقت میں پانی طلب کیا کہ بی بی پانی دو مجھے، بی بی اٹھی پانی دینے کے لیے، تو گھر میں اتفاق کے وقت پانی موجود نہیں تھا، پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا۔ سردی کا بھی موسم چل رہا ہے، اگر ہم تم اپنی بیوی سے رات میں پانی مانگے تو بولیے لائے گی بیوی؟ کہے گی تمہیں ہاتھ بڑھا کے لے لو نا پانی، یہ الا ماشاء اللہ 100 میں 1-2 اگر ہماری ماں بہنیں ایسی ہوں، ورنہ اکثریت تو مطلب پانی لا کے دینے والی نہیں ہے آج کے دور۔ یہ حقیقت ہے، ہمارے مطلب یہ کہ اسلامی گھروں کا حال ہمارا اس طرح کا ہو چکا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو گھر کے اندر پانی موجود نہیں، اگر گھر میں ہمارے پانی ختم ہو جائے تو بیوی پانی پلا سکتی ہے؟ بولی گھر میں موجود ہو تب پلانے تیار نہیں ہے، گھر میں ہے ہی نہیں تو کیسے پلا دے گی؟ چیز گھر میں موجود ہے، جب بیوی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے تو جو چیز گھر میں ہی نہ ہوگی تو کیسے پلا دے گی؟ مگر وہ اس دور کی بڑی نیک بیویاں تھیں، بڑی پارسا بیویاں تھیں، تبھی تو اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا، اللہ اور اس کے رسول نے ان کا ذکر کیا، اور اللہ نے ان کے لیے جنت کو تیار کر رکھا۔ تو وہ اتنی نیک بیوی تھی کہ دیکھا کہ پانی گھر میں موجود نہیں ہے، اپنے شوہر سے نہیں کہا کہ پانی ختم ہو گیا، مٹکا آپ نے وہ گھڑا اٹھایا، برتن اٹھایا اور کنویں پہ گئی، پانی لے کر آئی۔ جب پانی لے کر آئیں تو بیچارے یہ کیا تھے، دن بھر کام کرتے تھے کھیتی کے اندر۔ اب آدمی دن بھر کام کرے تو جب بستر پہ لیٹے گا تو نیند تو اس کو ایک دم آ جائے گی نا۔ بھائی ہم تو کے بحال بھی یہ ہے کہ دن بھر ہم تم کام کریں، محنت مشقت کریں، بستر پہ پڑتے کے ساتھ ہی نیند آ جاتی، پتہ نہیں کب نیند آ جاتی۔ اب جب بیوی گھر میں پانی لے کر واپس آئی تو کیا دیکھا، شوہر سو چکا، شوہر جو ہیں وہ سو گئے۔ اچھا ہم تم اگر سو جاتے اور بیوی باہر سے پانی اگر لے آتی خدا نہ خواستہ اور ہم تم سوتے ہوئے ملتے تو کیا جملہ ہوتا، وہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ بیوی کے جو جملے ہوتے
وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے کہ بی بی کیا کہتے. بہرحال بی بی نے وہ صحابیہ اللہ کے رسول کی صحابی کی بیوی تھی، صحابیہ تھی، انہوں نے کوئی جملہ نہیں کہا. پانی لے کر ساری رات کھڑی رہی، پانی لے کر ساری رات اپنے شوہر کے سرہانے کھڑی رہی، شوہر کے سرہانے ساری رات کھڑی. اللہ اکبر. اس خوف سے مطلب یہ کہ نہیں جگایا کہ میرا شوہر دن بھر محنت مشقت کرتے ہیں، اٹھاؤں گی تو نیند میں خلل پڑ جائے گا. اٹھاؤں گی، کتنی وفادار بیوی کہ اٹھاؤں گی تو میرے شوہر کی نیند میں خلل پڑ جائے گا، اور اگر یوں ہی سو جاتی ہوں تو یہ نافرمان بیویوں میں میرا نام لکھا جائے گا، نافرمان بیویوں میں میرا نام لکھا جائے گا. آج کی بیوی تو 50 گالیاں سناتی اور کہتی تم سو رہو، میں پانی اتنی دور سے ٹھنڈی میں لے کر آئی، پیو لو اپنی پیاس بجھاؤ، جانے کیا کیا ناب شناب جملے بولتی. بہرحال وہ بیوی لے کر گلاس کھڑی رہی. جب فجر کی اذان جیسی حضرت بلال نے ادھر اذان، پہلی اذان کا جیسی جملہ آپ کے کانوں میں پہنچا، آپ کی آنکھ کھلی، جب دیکھا تو بی بی سامنے کھڑی تھی. کہا بی بی تم کیسے کھڑی؟ بی بی تم کیسے کھڑی؟ کہا میرے سرتاج رات کے پچھلے پہر میں آپ نے پانی مانگا تھا، پچھلے پہر میں آپ نے پانی مانگا تھا، پانی گھر میں موجود نہیں، واپس لے کر آئی جب تک آپ سو چکے تھے. تو کہا مجھے جگا لیتی، پانی پلا دیتی مجھے، یا پانی رکھ کر تم سو جاتی، بعد میں مانگتا اور اٹھ کے دے دیتی. فرمایا نہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بیویاں شوہر کی وفادار ہوتی ہیں اللہ نے ان کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے، اور اس لیے میں نے نہیں جگایا کہ آپ کی نیند میں کہیں خلل نہ پڑ جائے، اور اس خوف سے نہ سوئی کہ کہیں آپ کی بے ادبیوں میں میرا نام نہ لکھ جائے. اب بتائیے شوہر کتنا خوش ہوگا؟ خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ وفاداری کو بیوی کو دیکھنے کے بعد صحابی رسول خوش ہوئے. فرمایا کہ بی بی مانگ جو میرے اختیار میں، میں تجھ کو عطا کروں. بی بی مانگ جو میرے اختیار میں ہے میں تجھ کو عطا کروں گا. تو جب یہ جملہ کہا نا صحابی رسول نے کہ اپنے بات سے پھرو گے تو نہیں، کہ نہیں اپنی بات سے نہیں پھروں، جو میرے اختیار میں ہے میں تجھ کو عطا کروں گا. فرمایا کہ جب تمہارے اختیار میں جو ہے وہ مجھ کو عطا کرنے کے لیے تم تیار ہو تو میں تم سے طلاق مانگتی ہوں، مجھے طلاق دو. کتنی بڑی بات. کہا کہ جب جو صحابیہ نے یہ بات کہی نا تو صحابی رسول کے قدموں اس کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اتنی وفادار بیوی، اتنی وفادار بیوی کہ ساری رات اپنی نیند کو میری نیند پر قربان کر دے، اور وہ مانگ رہی تو مجھ سے کیا مانگ رہی؟ طلاق مانگ رہی. کہا کہ بیوی میں نے زبان دے دی ہے، میں نے زبان دے دی، اپنی زبان سے تو نہیں میں پھروں گا، مگر یہ جو طلاق کا مسئلہ نا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کے کریں. یہ جو طلاق کا معاملہ نا آقا کی بارگاہ میں چلیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ طیبہ میں جانے کے بعد آقا کے سامنے جو بھی ہوگا وہ جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ کر دیا جائے گا. بہرحال نماز ادا کی دونوں نے. نماز ادا کرنے کے بعد نماز سے فارغ ہو کر اب یہ در رسول کی طرف چلے، در رسول کی طرف چلے. کس حساب سے؟ کہ مجھے جو جملہ میں نے کہا ہے اس پر مجھے برقرار رہنا ہے، میں تم کو طلاق دوں گا، تم نے جو طلاق مانگی. چل رہے تھے، ابھی پورا اجالا نہیں ہوا تھا، ابھی تھوڑا اندھیرا باقی تھا، پورا اجالا نہیں ہو پایا تھا. راستے میں چلتے چلتے اچانک شوہر کو ٹھوکر لگی، پاؤں کا جو نخون ہے انگوٹھے کا نخون اتر گیا، اور اس شدت کی ٹھوکر لگی پتھر سے کہ نخون اترا، پانی خون جو ہے بہنا شروع ہو گیا. بیوی نے جب دیکھا کہ شوہر کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی ہے، خون بہ رہا، اپنا دوپٹہ پھاڑا اور باندھ دیا. وفاداری بھی دیکھی، اپنا دوپٹہ پھاڑا باندھ دیا، فوراً خون کو روک دیا. جب خون رک گیا تو شوہر نے کہا چلیے، کہا نہیں اب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نہیں، اب پیچھے گھر چل رہے، پیچھے گھر چلنے. کہا بی بی میری بات سمجھ میں نہیں آئی، میری بات سمجھ میں نہیں آئی، پہلے خود تم نے طلاق مانگی، اب جب آدھا راستہ طے کر چکے ہیں تو اب یہاں سے تم واپس مجھے گھر لے کے جا رہی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے سرتاج وجہ یہ ہے کہ کل میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا، کل میں نے آقا کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ جس مومن پر 3 دن سے زیادہ گزر جائے، اس پر کوئی تکلیف نہ آئے، تو سمجھو اس کا رب اس سے ناراض ہے. کیا ہے؟
اس کا رب اس سے ناراض ہے 3 دن سے زیادہ گزر جائیں اور کوئی تکلیف نہ آئے، بچوں کی طرف سے تکلیف نہ آئے، فائنینسی اعتبار سے تکلیف نہ آئے، کسی بھی اعتبار سے اگر اس کے اوپر تکلیف نہیں آ رہی تو سمجھو اس کا رب اس سے ناراض ہے۔ میرے سرتاج جب سے شادی ہو کر آئی ہے میں نے کسی تکلیف میں آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ صبح اٹھتے ہو کھیتی چلے جاتے ہو، شام کو آتے ہو کھانا کھاتے ہو، سو جاتے ہو، نمازیں پڑھتے رہتے ہو، مگر آج تک کسی تکلیف میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے یہ سوچا کہیں ایسا تو نہیں ہے میرے شوہر سے میرا خدا ناراض ہو، اور جس شوہر سے خدا ناراض ہے اس کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہیے، اس کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہیے۔ مگر اب جب تمہارے چوٹ لگی اور اس پر تم نے اللہ کا شکر ادا کیا، صبر کیا، میں سمجھ گئی میرے شوہر سے خدا ناراض نہیں، راضی ہے۔ ہاں تو اتنا کہنے پہ ہی نہیں اللہ ہمیں چھوڑے گا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں مولا، ہم مسلمان ہو گئے۔ ہماری آزمائشیں ضرور ہوں گی، انبیاء علیہ السلام کی آزمائشیں ہوئی، اللہ نے اپنے مقدس انبیاء علیہ السلام کو، نبیوں کو آزمایا، اور بعد میں صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ہر ایمان والوں کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے ایمان کے مطابق جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنے زیادہ آزمائش آئیں گی۔ ہر انسان کو آزمایا جائے گا، ایسے نہیں کہ یوں ہی اس کو چھوڑ دیا جائے، یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ کل قیامت کے دن اتنا کہنے پہ ہمارا چھٹکارا نہیں ہوگا، یا دنیا میں اتنا کہنے پہ چھٹکارا نہیں ہوگا ہم ایمان لے آئے۔ بھئی ہم نمازیں پڑھتے، بہت ساری یہ گلہ شکوہ کرتے ہیں نا کہ حضرت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیں جب بھی بچے کہنا نہیں مان رہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیں جب بھی گھر کا ان کی برکت نہیں ہو رہی، دکان نہیں چل رہی، یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے۔ ارے اللہ کے بندے یہ سمجھ تجھ سے اللہ راضی ہے۔ یہ جو پریشانی آ رہی ہے نا تو یہ آخرت کی پریشانیوں کو ہلکا کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ دنیا میں جو پریشانی ہو رہی ہے، اور جو دنیا کی پریشانیوں پہ صبر کرتا ہے اللہ آخرت کی پریشانی سے اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کو نجات عطا فرما دیتا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا ہے میرے موسیٰ یہ تو بتاؤ تم نے میرے لیے بھی کوئی عمل کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا الہی میں نے تیرے لیے نماز پڑھی، میں نے تیرے لیے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، صدقات کیے، تیرے آگے میں نے سجدہ کیے، تیری حمد کی، تیری کتاب کو میں نے پڑھا اور تیرا ذکر کرتا رہا، تیرا ذکر کرتا رہا۔ دیکھیے جو ہم تم نیک اعمال کرتے انہی اعمال کو سیدنا موسیٰ نے گنوایا نہیں گنوایا؟ گنوایا، بھائی نماز کو گنوایا، روزوں کو گنوایا، صدقات کو گنوایا، زکوٰۃ کو گنوایا۔ جو نیک عمل ہم تم کرتے ہیں وہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں سارے کے سارے گنوا دی۔ مگر اب دیکھیے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے، جب سارے عمل گنوا دیے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام نماز تیری دلیل ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ، کیا کہا؟ نماز تیری دلیل ہے، روزہ تیرے لیے ڈھال ہے، صدقہ تیرے لیے سایہ ہے۔ یعنی میدان محشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو جو صدقہ دیتے تو اللہ رب العزت ان کو اپنے سایہ عطا فرمائے۔ صدقہ تیرے لیے سایہ ہے، اور تسبیحات جو تم کرتے ہو تیرے لیے جنت میں درخت ہیں، کتاب جو تم پڑھتے ہو جنت میں حور و قصور تم کو عطا کیے جائیں گے، اور میرا ذکر تمہارے لیے نور ہے، میرا ذکر جو ہے تمہارے لیے نور ہے۔ بتاؤ تم نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ تم نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ یہ تو نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ جو کچھ بھی ہے یہ تو ہمارے لیے ہو رہا نا الٹا۔ جب میدان محشر میں ہم پہنچیں گے تو یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے لیے کیا کیا؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب ذوالجلال وہ کون سا عمل ہے جو میں تیرے لیے کروں؟ اب تو ہی بتا دے وہ کون سا عمل ہے جو میں تیرے لیے کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم نے کبھی میری وجہ سے کسی سے محبت کی؟ کیا تم نے کبھی کسی سے میری وجہ سے محبت کی؟ پھر اللہ فرماتا کیا تم نے میری وجہ سے کبھی کسی سے دشمنی کی؟ میری وجہ سے دشمنی کی؟ تب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ سب سے اچھا عمل اللہ عز و جل کے لیے کسی سے محبت کرنا ہے،
یعنی رب کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا، اس لیے محبت کرنا کہ یہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اللہ کا محبوب ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا یہ اللہ کے لیے عمل ہے، اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھنا یہ اللہ کے لیے عمل ہے۔ مگر افسوس ہے دوستو، آج ہم تم دوستی کرتے ہیں تو صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ اگر فائدہ ہے تو 5 مرتبہ سلام ہو رہا ٹھک رہا، ہر وقت سلام ٹھک رہا، اور فائدہ نہیں ہے تو یار ادھر سے آ رہا، یہ اس گلی سے نکلنا، بولیے یہ حالات ہے نہیں ہے۔ ہم اس سے دوستی کرتے ہیں جس سے ہمارا فائدہ ہو، کبھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم کسی سے دوستی نہیں کرتے ہیں، کبھی اس وجہ سے دوستی نہیں کرتے یار یہ ایمان والا ہے، یہ عالم ہے، یہ اللہ کی زیادہ نزدیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہے، لاؤ اس سے ہم دوستی کریں، اس لیے دوستی نہیں، ہم صرف اپنے مفاد کے لیے دوستی کرتے ہیں۔ اور اگر ہم دشمنی کسی سے کریں تو دشمنی بھی تب کر رہے ہیں جب ذاتی کوئی انا ہے، تب ہم اس سے دشمنی کر رہے ہیں۔ یا اس نے میرے پیسے دبا لیے ہیں، اس نے گھر بنایا تو 1 اینٹ 4 انچی میری طرف کو نکال دیا ہے، یا اس نے میرے بھائی کو ستایا تھا اس لیے ہم مطلب اس سے دشمنی کر رہے ہیں، اپنی ذاتی مفاد کے لیے کسی سے دشمنی کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے دشمنی نہیں کر رہے، یہ اللہ کا دشمن ہے تو یہ میرا بھی دشمن ہے۔ ہم اس لیے دشمنی نہیں کر رہے کسی سے، ہم بس اس لیے دشمنی کرتے ہیں یار دنیاوی مفاد کے حساب سے۔ تو دوستو یہ جو عمل ہے یعنی اللہ کی محبت کے لیے کسی سے محبت کرنا، یہ خالص اللہ کے لیے عمل ہے، اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھنا یہ اللہ کے لیے عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔